بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن عبد الملک اموی سلطنت کے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک شخص تھا جسے خزیمہ بن بشر کہتے تھے۔ وہ بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور سخاوت و شرافت اور ہمدردی میں مشہور تھے۔ وہ بہت دولت مند تھے اور ہمیشہ غریب اور نادار لوگوں کی مدد کیا کرتے، لیکن حالات بدلے اور غربت و مفلسی نے انہیں گھیر لیا۔ جب ان پر غربت کا دور آیا تو وہ اپنے ہی لوگوں کے بے رخی اور بے حسی کا شکار ہو گئے۔ جن لوگوں کی وہ ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے وہی لوگ اب انہیں تنہا چھوڑ گئے۔ خزیمہ کو یہ بات بہت دکھ دیتی تھی کہ جنہیں وہ اپنا سمجھتے رہے وہ مشکل وقت میں انہیں تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ خزیمہ کی بیوی اور بچے غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بیوی اکثر راتوں کو جاگتی اور بچے بھوک سے بلکتے۔ خزیمہ کے پاس ان کی غربت و افلاس دور کرنے کا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن خزیمہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے لوگوں کے رویے میں تبدیلی دیکھی ہے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی سے مدد مانگنے جاؤں۔ اب میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے خود کو گھر تک محدود کر لیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ خزیمہ کی زندگی اب تاریکی میں ڈوب رہی تھی۔ خلافت امویہ کے ایک جزیرہ کے ایک حاکم تھے جن کا نام اکرمہ تھا۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جابر اسرائیل الکرام کا لقب بھی پایا، یعنی نیک لوگوں کی مدد کرنے والا۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے جہاں مقامی لوگوں کا ایک مجمع تھا۔ جب خزیمہ کا ذکر آیا تو اکرمہ الفیاس نے پوچھا، خزیمہ کبھی نظر نہیں آتے، ان کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، غربت کی وجہ سے ان کا حال بہت خراب ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا ہے۔ یہ سننے کے بعد اکرمہ نے کہا، افسوس، خزیمہ کو نہ تو کوئی ہمدرد ملا اور نہ ہی ان کا بدلہ چکانے والا۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اسی رات اکرمہ نے اپنے چہرے پر نقاب باندھا، 4000 دینار ایک تھیلی میں ڈالے اور اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر رات کی تاریکی میں نکل پڑے۔ جب وہ خزیمہ کے گھر پہنچے تو دروازے پر دستک دی۔ خزیمہ نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک نقاب پوش کو دیکھا۔ خزیمہ کی کمزور حالت دیکھ کر اکرمہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، اے خزیمہ، آپ نے بہت سے غریبوں کی مدد کی، ان کو مشکلات سے نکالا، آپ کی نیکیوں کا بدلہ شاید ممکن نہیں، لیکن یہ تھیلی رکھ لیں اور اس سے اپنا مسئلہ حل کریں۔ حالات کی تلخیوں سے تنگ خزیمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیناروں سے بھری تھیلی پکڑ لی اور جب اسے بھاری پایا تو نقاب پوش کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم کون ہو؟ اکرمہ نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے پہچانو۔ خزیمہ کہنے لگے، میں اسے قبول نہیں کروں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کون ہو۔ اس پر اکرمہ نے جواب دیا، میں جابر اسرائیل الکرام ہوں، یعنی نیک لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب اکرمہ چلے گئے تو خزیمہ تھیلی لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، اللہ نے ہماری مشکل آسان کر دی، اگر یہ سکے ہوئے تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر خزیمہ نے تھیلی کو ٹٹولا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف اکرمہ اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے ان کی غیر موجودگی کے بارے میں سوال کیا۔ جب اکرمہ نے کچھ بتانے سے گریز کیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔ اپنی بیوی کو روتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، آپ رات کے وقت اپنے غلاموں اور گھر والوں سے چھپ کر نکلے، اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت کے پاس گئے تھے۔ اکرمہ نے جواب دیا، اللہ گواہ ہے، میں کسی عورت کے پاس نہیں گیا۔ بیوی کہنے لگی، مجھے ضرور بتائیے ورنہ میرا دل سکون نہیں پائے گا۔ اکرمہ نے کہا، اگر میں بتا دوں تو کیا تم راز رکھو گی؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ آپ مجھے ساری بات سچ سچ بتائیں، میں آپ کی بات کو راز رکھوں گی۔ پھر اکرمہ نے ساری کہانی بیان کی اور کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں قسم بھی کھاؤں؟ بیوی کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں،
مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ ادھر خزیمہ نے صبح اٹھ کر نقاب پوش کی دی ہوئی رقم سے اپنے قرضے چکائے، اپنے تمام معاملات کو ٹھیک کیا۔ پھر وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب وہ دربار کے دروازے پر پہنچے تو دربان نے خلیفہ کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ خزیمہ کی سخاوت اور شرافت کے سبب خلیفہ ان سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے تو خلیفہ نے کہا، اے خزیمہ، ایسا کیا ہوا کہ تم ہم سے مہینوں کے لیے دور ہو گئے؟ خزیمہ نے جواب دیا، حضور، تنگ دستی اور خراب حالات کی وجہ سے۔ خلیفہ کہنے لگا، تو پھر تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس پر خزیمہ نے جواب دیا، میری کمزوری، بے بسی اور خودداری نے مجھے روکے رکھا۔ خلیفہ نے پھر سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تم تو سبھی کے مددگار تھے، کیا تمہیں بھی کسی نے سہارا دیا؟ اس سوال پر خزیمہ نے تمام واقعہ خلیفہ کو کہہ سنایا کہ رات کے وقت ایک شخص میرے دروازے پر آیا اور اس نے میری مدد کی۔ خزیمہ نے ساری کہانی سنائی، لیکن کہا، مجھے نہیں معلوم وہ شخص کون تھا۔ اس نے اپنا نام صرف جابر اسرات الکرام بتایا۔ یہ سن کر خلیفہ سلیمان حیرت زدہ ہوئے اور کہنے لگے، کاش ہم جانتے کہ وہ کون تھا تاکہ ہم اس کی شرافت کی قدر کر سکتے۔ پھر خلیفہ نے ایک کاغذ اور قلم طلب کیا اور خزیمہ کو جزیرہ کا حاکم یعنی گورنر مقرر کر دیا، ساتھ ہی انہیں انعامات دیے اور جزیرہ جانے کا حکم دیا۔ یہ وہی جزیرہ تھا جہاں اکرمہ اس وقت حاکم تھے۔ خلیفہ کے دربار سے واپسی پر خزیمہ نے کچھ تیاری کی اور جزیرہ روانہ ہو گئے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو اکرمہ اور شہر والوں نے ان کا استقبال کیا۔ سب نے انہیں خوش آمدید کہا۔ خزیمہ اب جزیرہ کے حاکم تھے اور انہوں نے تمام معاملات سنبھال لیے۔ ایک دن جب وہ اکرمہ کا حساب کتاب کر رہے تھے تو ان پر ایک بڑی رقم باقی نکلی۔ خزیمہ نے فوراً اکرمہ کو طلب کیا اور رقم کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے کہا، یہ سراسر الزام ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن خزیمہ نے سابق حکمران اکرمہ کو قید کرنے اور تفتیش کا حکم دیا۔ اکرمہ نے کہا، میں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مال کی پرواہ نہیں کروں گا، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ یہ سن کر خزیمہ غصے میں آئے اور انہیں زنجیروں میں جکڑوا دیا۔ انہیں 1 مہینے تک قید میں رکھا، یہاں تک کہ اکرمہ بیمار ہو گئے۔ وہ قید میں پریشان تھے، انہیں اپنی عزت کی فکر تھی، نہ کہ مال کی، چنانچہ انہوں نے صبر کیا۔ وہ اکثر یہ بھی سوچتے کہ کیا کبھی خزیمہ ان کو پہچان پائے گا۔ جب اکرمہ کی بیوی تک یہ خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی ایک عقلمند خادمہ کو بلایا اور اس سے کہنے لگی، فوراً خزیمہ کے دربار جاؤ اور کہو کہ میرے پاس ایک اہم راز ہے۔ پھر اس نے تمام واقعہ اپنی خادمہ کو بتا دیا اور اسے کہا کہ یہ بات تم صرف خزیمہ سے کہنا جو اس وقت جزیرہ کے حاکم ہیں۔ جب خادمہ خزیمہ کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، مجھے خلوت میں ملنے کی اجازت دیں۔ خزیمہ نے اسے اجازت دے دی۔ خادمہ کہنے لگی، جابر اسرار الکرام کے ساتھ آپ نے یہ کیسا سلوک کیا کہ اسے ایک قید میں ڈال دیا اور زنجیروں میں جکڑ دیا؟ یہ سن کر خزیمہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور وہ شرمندگی سے کہنے لگا، کیا جابر اسرار الکرام در حقیقت اکرمہ تھے؟ خادمہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہی تھے، انہوں نے آپ کی مدد کی۔ یہ سننے کے بعد خزیمہ نے فوراً اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو جمع کر کے قید خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قید خانہ کھلوایا اور اندر داخل ہوئے۔ اکرمہ قید کی سختیوں سے کمزور ہو چکے تھے۔ جب اکرمہ نے خزیمہ کے ساتھ اتنے لوگوں کو دیکھا تو شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ انہیں ایسا لگا کہ خزیمہ انہیں ذلیل کرنے آئے ہیں۔ لیکن خزیمہ آگے بڑھے اور اکرمہ کے سر کو چومتے ہوئے کہا، میں آپ سے کن الفاظ میں معافی مانگوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اکرمہ نے جواب دیا، اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کرے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ خزیمہ نے فوراً اکرمہ کی زنجیریں کھلوائیں اور وہی زنجیریں خود کو پہنانے کا حکم دیا، لیکن اکرمہ نے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟
خزیمہ نے جواب دیا، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی، میں آپ کا مجرم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی وہی تکلیف پہنچے جو آپ کو پہنچی ہے، لیکن اکرمہ نے قسم کھائی کہ وہ ایسا ہرگز ہونے نہیں دیں گے۔ پھر وہ سب واپس دربار پہنچے اور خزیمہ نے خود اکرمہ کی خدمت کی۔ باتوں کے دوران اکرمہ نے خلیفہ کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ خزیمہ نے کہا، ہم ساتھ چلیں گے۔ پھر دونوں سفر کرتے ہوئے خلیفہ سلیمان کے دربار میں پہنچے۔ خلیفہ کو خزیمہ کی غیر متوقع آمد کی خبر ملی تو وہ حیران ہوئے اور کہا، جزیرے کا والی بغیر اجازت ہمارے پاس آیا ہے، یہ ضرور کسی اہم معاملے کی وجہ سے ہے۔ جب خزیمہ دربار میں داخل ہوئے تو خلیفہ نے سوال کیا، خزیمہ خیریت تو ہے؟ کیا خبر لائے ہو؟ خزیمہ نے جواب دیا، امیر المومنین، میں آپ کے پاس ایک خبر لایا ہوں جس کو سن کر آپ یقیناً خوش ہوں گے۔ میں جابر اسرار الکرام کو پا چکا ہوں اور آپ کی خوشی کے لیے انہیں بھی ساتھ لایا ہوں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، جلدی بتاؤ، وہ کون ہے؟ خزیمہ نے جواب دیا، اکرمہ الفیاض۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ خزیمہ نے اکرمہ کی قید اور تمام واقعات بھی خلیفہ کو بتا دیے۔ خلیفہ نے فوراً اکرمہ کو اندر بلایا اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ خلیفہ کہنے لگے، اے اکرمہ، آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اپنی تمام ضروریات اور خواہشات ایک کاغذ پر لکھو۔ اکرمہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے میری عزت افزائی کی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن خلیفہ نے اکرمہ کو ہزاروں دینار اور بہت سے تحائف دیے، پھر ان کو جزیرہ آرمینیہ اور آذربائیجان کی حاکمیت بھی دے دی اور کہا، خزیمہ کا معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں، چاہو تو اسے عہدے پر رکھو یا پھر معزول کر دو۔ اکرمہ نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ خزیمہ کو اس کا عہدہ واپس دیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کی منظوری دی۔ دونوں اپنی ذمہ داریوں پر واپس لوٹے اور خلیفہ کے دور حکومت تک اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس تاریخی واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ نیکی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرتا ہے اور نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوسرا سبق یہ کہ ہمیں دوسروں کی مدد کسی بدلے کی امید کے بغیر کرنی چاہیے اور اپنی امیدیں اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی بھی مشکل میں اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔